السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز 16ویں اور 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 16واں پارہ ہمارا سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ پر مشتمل ہے، اسی طرح 17واں پارہ سورہ انبیاء اور سورہ حج پر مشتمل ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 16ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن قرآن کے مطالعے سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی، ہر طرح سے ظاہری قوت بھی، روحانی اور ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا جو دائرہ تھا وہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک مضبوط دیوار کی تعمیر کروائی جس کا ذکر اس صورت میں ہے کہ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اب یہ دیوار قرب قیامت میں بالکل ذرہ ذرہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ پھر آگے جو ہے وہ دجال کا اس میں ذکر ہے کہ اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان، ایمان اور مادیت پرستی، یعنی کہ اس کی مثال ہم نے وہ شرک فی الاسباب میں پڑھی تھی کہ جس بندے نے اسباب میں شرک اختیار کیا تھا، تو آج لوگ اسباب کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کو پوج رہے ہیں۔ تو اب ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے آخر میں ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل کو یہ سب کچھ نہیں سمجھتے، بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے، اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ آیت نمبر 110 سورہ کہف یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ آگے سورہ مریم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ مریم کہنے کی وجہ ظاہر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ مریم ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اور بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، بانجھ بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 اور اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اولاد ہونا ممکن نہیں نظر آتا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی جو ہے وہ انہوں نے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی نیک اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ ان کی والدہ باکرہ یعنی کہ کنواری تھیں۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ نے تفصیل سے بتایا کہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا ہے، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں، کیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور حضرت مریم علیہ السلام جب یہودیوں نے ان پر طعنے کسے تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں بیٹا بولنے لگا۔ اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس انداز میں والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا کہ انی عبد اللہ۔ تو اس معجزانہ پیدائش اور معجزانہ تخلیق پر یہودیوں نے اور نصارہ نے بہت اختلافات اور طعنے کسے۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہودیوں نے معاذ اللہ انہیں ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اب اس اختلاف کے بعد سورہ مریم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، اس میں ان کے والد کے یہ شرک کو بیان کیا جا
رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، ان کے تحمل مزاجی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے حضرت خلیل علیہ السلام پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، نیک، بالخصوص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ تو سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، نرمی سے، محبت سے، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے والد نے آپ کو دھمکیاں دیں، کہا کہ اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا، تم مجھے ایک لمبے زمانے تک چھوڑ دو۔ آیت نمبر 46 میں اس کا ذکر ہے۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود آزر جو ہے وہ راہ راست پر نہ آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی، تو آپ اللہ کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے، اور پھر اللہ کے لیے قوم، خاندان کو چھوڑنے کا اللہ نے یہ صلہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے عطا کیے گئے۔ سورہ مریم جو ہے وہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک اس کا ذکر ہے۔ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات اور شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کیا، اور پھر سورت کے اینڈ پر بتایا گیا کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے برعکس کرتا ہے، اس کی اطلاع جبرائیل امین کو دیتا ہے، جبرائیل امین اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے، وہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ آگے پھر سورۃ طٰہٰ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں شارٹ بیان کیا گیا تھا، مختصر طور پر، سورۃ طٰہٰ میں اس کی کافی ڈیٹیل آئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہاں اس کے ذریعے آپ خطاب فرماتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بہت مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی لمبی قرات کرتے، پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے، انسانوں تک قرآن کی تبلیغ میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے تھے۔ جب کوئی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا تو آپ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اس قرآن سے آپ اللہ نے فرمایا کہ ہر کسی کا دل متاثر تو نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائیں، اور پھر نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتایا کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹیل سے اور بار بار ریپیٹ بھی ہوا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارے ہیں تو انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس قصے کو بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کے کئی واقعات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جو سٹارٹنگ کے مراحل ہیں، مدین سے واپسی، پھر آگ دیکھنے کا مرحلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی،
نبوت ملنے کے واقعے سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہی واقعے کو قرآن انداز بدل بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا نہ جائیں۔ ان کی نظر واقعے کے ڈفرینٹ پارٹس کو تلاش کرنے کی بجائے اس میں جو عبرتیں پوشیدہ ہیں، ان کے اندر جو نصیحتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے پر ہو۔ ٹھیک ہے، تو سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، مختصراً بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو، آپ کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ اچھی نصیحت کرنے کا حکم، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے نصیحت کرنے کا حکم، اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے نکلنا، فرعون کا اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کرنا، کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی گمراہی، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار۔ ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتظامات کیے، مدد کی اور ان پر انعامات کی بارش کی۔ یہ بتانے کے لیے کہ بھول چک انسان کی فطرت میں شامل ہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا اسے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 115 سے لے کر 122 تک اس کا ذکر ہے، اور پھر قرآن سے اعراض کرنے والے لوگوں کا ذکر، جو اس سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آخری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، تم بھی انتظار کرو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کا راستہ پانے والے کون ہیں۔ آیت نمبر 135۔ نیکسٹ پھر ہمارا 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ انبیاء سے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے انبیاء کی مناسبت سے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ سورہ انبیاء کے اہم مضامین: نمبر 1، دنیا کی زندگی کا زوال بیان کیا گیا۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا واقعہ ہونا اور حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ پھر نمبر 2 کہ یہ مشرکین جو ہیں اختلاف کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہے۔ مشرکین آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہیں، ان کے سامنے جو ظاہری معجزات ہیں ان کو پیش کرنے سے بے بس ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں سب کے سب انسان کھاتے تھے، پیتے تھے، دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کے بعد پھر قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب اللہ کے عذاب کے آثار دکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی، انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آیت نمبر 11 سے 15 تک اس کا ذکر ہے۔ اور پھر پوائنٹ نمبر 3، اللہ نے یہ سب کچھ لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کی بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں زمین و آسمان، چاند، سورج، دن رات کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، حکمت اور مقصد کے لیے پیدا کیا کہ انسان اس میں غور کرے، عبرت حاصل کرے۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے انہیں ڈانٹ ٹپٹ کی جا رہی ہے، ان سے اس پر دلیل کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ واقعی یہ بت
عبادت کے مستحق ہیں؟ تم دلیل پیش کرو نا کہ کس دلیل کے ساتھ تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 6 دلائل ذکر کیے گئے مشرکین کے غلط نظریات کا جواب دینے کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے اللہ نے پیدا فرمائی یہ چیزیں اپنی قدرت کاملہ سے۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، یعنی بگ بینگ تھیوری کا ذکر ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا، سائنسدان آج اس کی تحقیق کر کے ثابت کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کے رہنے کے لیے۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کے نظریہ پیش کیا، اسے نہ تو عرب جانتے تھے نہ ہی اس وقت کوئی دوسری قوم جانتی تھی۔ پھر بعد میں جو ہے ارضیات و فلکیات کے جو ماہرین تھے انہوں نے اس پہ تجربات کیے اور پھر ان حقیقتوں کو سامنے لیا کہ کائنات ایک پوائنٹ کی صورت میں تھی، اور پھر جب وہ نقطہ پھٹا تو پوری یونیورس، پوری کائنات وجود میں آئی، جس کو ان کے نزدیک بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسری دلیل یہ دی ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ نمبر 3 زمین پر پہاڑ بنائے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے، پہاڑ نہ ہوتے تو مسلسل زلزلے اور یہ ساری چیزیں ہوتی، حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 4 زمین میں کشادہ راستے بنا دیے۔ چوتھی دلیل یہ دی ہے کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنایا تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ نمبر 5 آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، ان میں نہ تو ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی آپس میں مکس ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ خلل اس میں واقع ہو جائے گا۔ تو کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا یہ عزا اور منات ان کے بنائے ہوئے بت؟ نہیں، بلکہ رب العالمین اللہ رب العزت ہے جس نے ان تمام کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ پھر چھٹا رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکات کا نظریہ۔ چھٹی دلیل یہ دی ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یک کے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ کبھی رکتے بھی نہیں ہیں، مسلسل چلتے ہیں اور حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک اس کا ذکر۔ پھر اہم مضامین میں پوائنٹ نمبر 6 میں 17 انبیاء قصے بیان کیے گئے ہیں۔ توحید، نبوت، حساب اور جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 48 سے لے کر 91 تک ان تمام انبیاء کی دعوت ایک یہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں اس کا ذکر ہے۔ تو ان 17 انبیاء میں سے 6 کے قصے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ آگے پوائنٹ نمبر 8 اصنام دوزخ کا ایندھن۔ مشرکین اور ان کے اصنام جو بت تھے وہ قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 9 آہوزاری کی دعا کا ذکر ہے کہ انبیاء متقدمین کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ آگے پھر ہماری سورہ حج سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ حج مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ حج کیوں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروا دیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ حج ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک اس کا ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے کہ دل دہل جائیں گے اور جسم پر کپکپی طاری ہو جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے مضامین اس میں ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد اب دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں 2 طرح سے سمجھایا گیا دلائل کے ذریعے۔ پہلی دلیل انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7
مراحل سے گزرتا ہے، 7 سٹیجز اس پر آتی ہیں۔ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ کس طرح؟ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے، منی خون سے، خون غذا سے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، تو مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے، چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے، سینسز کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی میں ہی انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنا آ جاتا ہے۔ تو وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالخصوص آج کا انسان جو جانتا ہے کہ ایک نطفے میں اللہ نے کتنے انسانی خواص چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری دلیل دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی ہے کہ مردہ زمین پر اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس میں ایمان اور دین کی کرنسی کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ڈگمگار ہیں۔ اگر انہیں دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو عبادت میں لگ جاتے ہیں، اگر انہیں فائدے کے بجائے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ کے رکھا ہوا ہے، جس کے کھرے یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیا کے فائدوں کے مطابق کرتے ہیں۔ اور پھر نمبر 3، اس میں مختلف مذہبوں کا ذکر ہے، مختلف جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، اصحاب انجیل ہیں۔ صابی یہ فرقہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوس یہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے، سورج چاند آگ کی پرستش کرتے تھے۔ چھٹے مشرک، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، اور شیطانی فرقے، ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 17 میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ کے محارم کی تعظیم، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں قتل و قتال حرام کیا، فتنہ و فساد حرام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ اعلان زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا، ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور جو حج کے شعائر ہیں اس کی مناسبت سے بتا دیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کے علامات میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 30۔ پھر پوائنٹ نمبر 5، مومنوں کی علامات بتائی گئی ہیں۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں: اللہ کا خوف، مصیبتوں پر صبر، نماز کی پابندی اور نیک جگہوں پر خرچ کرنا۔ پوائنٹ نمبر 6، اس میں پھر بندوں کا تقویٰ بیان کیا گیا کہ جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی۔ پوائنٹ نمبر 8، مقصد بعثت، یعنی دوسرے انبیاء کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا ہے، اور ان کو ہدایت ملنا نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 9، تشریعی احکام پر صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تشریعی یعنی جن کو شریعت نے ہمارے لیے نافذ کیا ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اور کفار کے ان باطل نظریات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ شرعی احکام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔